اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تحریک چلی تھی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا آخری جو اینٹ، وہ جب خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا تو وہ آخری اینٹ بھی وہاں سے نکال دی گئی. اس کے بعد پھر اب بنیادی طور پہ جو وہ نظام چلا تھا خلافت کا، اسلام کا، تو وہ بالکل ختم ہو گیا. اب اس کے بعد دوبارہ سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے. تو وہاں پر جو کشمکش پیدا ہوئی، ہم دیکھتے ہیں یورپ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہاں پر جو بنیادی مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں کی جو مذہبی تحریکیں تھیں اور جو جدید سیکولر تحریکیں تھیں، ان کے اندر مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ وہ انوینشنز کی طرف جا رہے تھے اور وہ اس کو اپنے مذہب کے منافی سمجھتے تھے. تو ایک کشمکش پیدا ہوئی، اور وہ ایسی کشمکش تھی کہ اس کے اندر مذہب جو ہے وہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہی نہیں تھا. لیکن اسلام کے اندر تو بہت زیادہ توسع ہے. اسلام جو ہے وہ ہر ایک نئی چیز کو قبول کرتا ہے، اس کے اصول ہیں، بس اصولوں کے مطابق ہو. لیکن آفٹر دیٹ ہم دیتے ہیں کہ جو خلافت عثمانیہ کی بھی اگر ہم بات کریں تو جو یہ کشمکش، سیکولر کشمکش اور مذہبی کشمکش پیدا ہوئی، یہ کیا وجہ بنی اس کی؟ دیکھیے، جب ہم نے اسپین پر حملہ کیا یا ہندوستان پر ہم نے حکومت کی، تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہماری ایمانی قوت بھی ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، اور ہماری عسکری قوت بھی بہت اچھی تھی، اور ہماری تنظیمی قوت بھی بہت اچھی تھی. اگرچہ کہ ہم زوال یافتہ دور میں تھے، وہ بات نہیں تھی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی، اس کے باوجود ہم غالب تھے. لیکن آج کیا معاملہ ہے، ذرا دیکھ لیجئے. ایک تو گزشتہ 300 سالوں میں، یعنی 1700 عیسوی کے بعد، فرانسیسی انقلاب کے بعد، امریکہ ایک نئی دنیا کی حیثیت سے دنیا میں اس نے اپنے وجود کو ثابت کیا اور اپنی عسکری برتری قائم کی، اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انہوں نے بہت بڑی فتوحات حاصل کی، اور مسلمان بالکل سوتے رہے، اونگتے رہے. اور دیکھیے مسلمانوں کا سوتے کیوں رہے؟ کیا یہ وجوہات نہیں سمجھ آتی؟ میں بتاتا ہوں نا کہ ہم علوم علویہ کے بجائے علوم سفلیہ میں پڑ گئے. دیکھیے نالج دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہائر نالج ہوتی ہے، ایک لوور نالج ہوتی ہے. تو مسلمانوں کے دو ہائر نالج کیا ہے؟ ایک علم وحی ہے اور دوسرے علم اشیاء ہے. اشیاء، صحیح. اور آدم کو تمام اشیاء کے نام بتائے گئے تھے نا. اشیاء کا علم جو ہے بہت ہی مفید علم ہے، یہ علم اشیاء، یعنی نالج آف ایلیمنٹس اینڈ کمپاؤنڈس، اشیاء کے خواص کا علم. اس کے برخلاف ہم علم جفر میں، جادو میں، علم اعداد میں، نیمرولوجی میں، توہمات میں، سپرسٹیشنز میں، ازمپشنز میں پڑ گئے. اور آپ جائیے پاکستان کی مثال لے لیجئے، آپ یا عرب ممالک کی مثال دیجئے، ہر طرف آپ کو پاکستان میں کشمیر سے لے کے کراچی تک کون سے اشتہار نظر آتے ہیں آپ کو؟ بنگالی بابا کے اشتہار نظر آتے ہیں. تو آپ کو قرآن کی کوئی دعوت نہیں ملے گی، حدیث کی کوئی دعوت نہیں ملے گی، کوئی اچھا. پھر نظام تعلیم ہمارے ہاں اتنا گھٹیا اور فرسودہ ہے. استاد ہمارا سوال کرنے سے منع کرتا ہے. نہ ہم قرآن میں سوال کر سکتے ہیں، نہ حدیث کی کلاس میں سوال کر سکتے ہیں، نہ فزکس کی کلاس میں سوال کر سکتے ہیں، نہ کیمسٹری کی کلاس میں سوال کر سکتے ہیں. تو بچہ سوچتا ہی نہیں نئی چیز کیا بنائے گا. تو نہ تو ہم نے موبائل بنایا، نہ کمپیوٹر بنایا، نہ جو ہے ہم نے ہوائی جہاز بنایا. اب ہم مقلد ہیں، ہر چیز میں مقلد ہیں. اجتہاد کو حرام کر دیا گیا. تو یہ اجتہاد صرف دینی معاملے میں اور فقہ میں نہیں تھا، بلکہ یعنی پوری ایک سوچ تھی. یعنی علامہ اقبال نے کہا نا کہ جہاں نے تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اب یہاں پیٹرول کی دولت آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں کوئی نیو آئیڈیا نہیں ہے، کوئی جہان تازہ نہیں ہے، کوئی افکار تازہ نہیں ہے. یہ صرف کیا ہے؟ یہ اونچی اونچی عمارتیں آپ بنا رہے ہیں، کوئی سوچنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اوریجنل تھنکر نہیں ہے، کوئی دانشور نہیں ہے، کوئی ان کی اپنی ایجاد نہیں ہے. صحیح بات. تو یہ پورا یعنی ہمارے زوال کا بنیادی سبب اجتہادی قوتوں کی موت ہے اور تقلید کی حکمرانی ہے. صحیح. اور یہ سائنس کے میدان میں بھی تقلید، انجینئرنگ کے میدان میں بھی تقلید، اور فقہ میں بھی تقلید. یہ ہمارے زوال کا بنیادی سبب. اچھا، آپ نے فرانسیسی انقلاب کی بات کی. فرانسیسی انقلاب کے بعد جو ایک بہت بڑا انقلاب آیا اس خطے کے اندر رونما ہوا، وہ ایران کا انقلاب تھا، اور اس نے
ایران کے تختہ ہی بدل کے رکھ دیا. اس انقلاب کو کیا دیکھتے ہیں آپ, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پیچھے فرانس کا ہاتھ تھا, ان کے اپنے ذاتی مفادات تھے. پھر اس کے بعد جو پورے خطے کے اندر, پورے ریجن کے اندر ایرانی تحریکوں کا جو آپ سمجھ لیں کہ دائرہ کار بڑا ہے, اور اس سے پھر جو عدم استحکام پیدا ہوا ہے. دیکھیے جب یہ انقلاب 80 کی دہائی میں رونما ہوا, بلکہ 70 سے ہی اس کی سنگن ہو رہی تھی, اور یعنی 75, 76, 77 میں یہ اپنے عروج پر تھا, تو اس سے بہت اچھی توقعات وابستہ تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بادشاہت کو چیلنج کر رہے تھے اور اس پورے نظام کو چیلنج کر رہے تھے. اور یہ تاثر دیا گیا, اس وقت میں امریکہ میں ہوتا تھا, اور کچھ لوگ وہ ہمارے جاننے والے اور دوستوں میں سے بھی تھے. تو لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ پھر ایک اسلامی انقلاب کے بجائے وہ ایک شیعہ انقلاب ہو گیا, اور پھر اس نے فرقہ پرستی کو ہوا دینی بھی شروع کر دی, اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور مغرب یہ چاہتا تھا کہ ایران کو قوت پہنچائی جائے, کیونکہ ایران ان کے خیال میں ایک بفر زون ہے, وہ جو روس کی آزاد ریاستیں اور افغانستان اور پاکستان, اور ادھر عراق اور شام اور ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ایران ایک جو ہے ایک جزیرہ ہے. تو اس جزیروں کو برقرار رکھنا, اس بفر زون کو برقرار رکھنا, یہ مغرب کی انٹرسٹ میں تھا, اس کی مفاد میں یہ بات تھی. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مغرب بظاہر ایران سے متصادم نظر آئے گا, لیکن ہمیشہ وہ اس کا حلیف رہے گا. اور مغرب